بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ تو جی جناب، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اقبال کے چند اشعار کے ساتھ۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، تو بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ تو یہ اشعار میں نے کس تناظر میں پڑھے، اس کی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، کیونکہ موسٹلی تو میرا ویلاگ انہی چیزوں سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو پہلے آتے ہیں چند خبروں کی طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ پر اس کی اشعار کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ الیکشن، جس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، لوگ تنقید کر رہے ہیں اس پہ۔ جو نظریاتی کارکن ہیں انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کر لیں گے۔ تو اس میں کیا یعنی باریک واردات ڈالی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اور پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ بلا مقابلہ جو ہے ہم جناب وہ جو 6 سیٹیں بنتی ہیں وہ لے لیں گے، بنتی تو زیادہ ہیں لیکن جو 6 پر یعنی لے لیں گے۔ اور اس میں کیا مقصد ہے، یعنی 5 جائیں گی اپوزیشن کو اور 6 جو ہے پی ٹی، جبکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نظریاتی ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بے شک ساری سیٹیں ہار جائیں، جیسے آپ سے مخصوص نشستیں چھینی گئی ہیں یہ بھی چھین لیں۔ یعنی جن سیٹوں کا عوام کو، عمران خان کے نظریے کو، پی ٹی آئی کی سوچ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ آپ کوئی آئین پاس کروا سکتے ہیں، نہ کسی آئین کو معطل کروا سکتے ہیں، نہ آپ جو ہے جو قیدی ہیں شاہ محمود قریشی اور دوسرے لوگ جو جیلوں میں ہیں نا ان کو چھڑا سکتے ہیں۔ تو پھر ان نشستوں کا فائدہ کیا ہے جناب کہ آپ اس کے لیے مینج ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر اگر یہ کھڑے ہو جاتے تو پھر آپ پر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ ہاں ابھی ان میں کوئی ضمیر باقی ہے۔ یہ عمران خان یعنی وہ کیا کہتے ہیں، ایک ان کا شخص آ کے جو کمپنی کا ٹاؤٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ نام دیے ہیں، اور اس کے بعد نہ عمران خان صاحب کی کسی سے ملاقات کروائی جاتی ہے، نہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی انہوں نے کہا ہے، اور مرزا افریدی جیسے لوگ جو ان کو بھی سیٹ دے دی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ واردات کیا ڈالی گئی ہے کہ ساتھ اس کے جو ہے وہ اعظم سواتی جیسے لوگ، اور اس کے بعد جو ہے اور کچھ لوگ جن کے بارے میں یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کیونکہ پی ٹی آئی کے خاص لوگ ہیں نا، یہ تو عمران خان کے سپاہی ہیں، تو سپاہی تو یہ گنڈا پور بھی تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ وہ کمینہ شخص ہے کہ جب اس کے بال کاٹے گئے تھے، اور یہ بال اس کے وہیں سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا، جب اس نے باہر آگے ایک بڑا ڈائیلاگ اپنے وہ بھدی سی آواز کے ساتھ یہ بولتا ہے کہ جناب تیرا کیا بنے گا کالیا۔ اس بغیرت سے یہ پوچھو کہ تمہیں کالیا نے اٹھایا تھا؟ تمہیں تو اٹھایا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے۔ تم کو کہتے کہ حافظ تیرا کیا بنے گا، پھر پتہ چلتا کہ تم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو۔ لیکن تم وہ بے غیرت ہو۔ اور شیخ وقاص اکرم، جو بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ وہ بندہ یعنی انقلابی شیخ وقاص اکرم جس دن انقلابی ہو جائے گا نا، آپ جو مرضی مجھے کہہ لیں، یہ لوگ انقلابی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو لیکن یہ مینج قسم کے لوگ ہیں، اور اس سے کیا پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز کہ مائنورٹیز کے لیے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا پی ٹی آئی نے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ، حتیٰ کہ شہباز گل صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ کچھ سوچیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب کہ مائنورٹیز کے لیے کیوں نہیں، اس پہ بلکہ پہلے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے عالمی سطح پر جب یہ گفتگو کرتے ہیں نا، یہاں پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اسرائیلی ایجنٹ ہے، جبکہ باہر جا کر آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف جیسے لوگ جو ہے وہ چینلز کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ they are very rigid extremist but we are liberal۔ اور یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں جو دین کا، اور یہ نہیں ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں جو دین کا استعمال اپنے لیے کرتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے وہ آخر پہ دوں گا اسی حوالے سے۔ تو انہوں نے یہ واردات ڈالی ہے کہ مائنورٹیز کے اوپر بندہ کھڑا نہیں کریں گے، بتائیں گے کہ یہ تو جناب وہ طالبان ہیں، یہ تو ریجڈ کہہ لیں کہ مسلمان ہیں، اور یہ جماعت عمران خان جو کہتا ہے اسی کی وجہ سے
انہوں نے مائنورٹیز کو تو انہوں نے دیا ہی نہیں حق، نہ ان کا ان کے پاس بندہ ہے، نہ ہی ان کی جماعت ہے۔ حالانکہ عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کا لیڈر ہے، اور یہ جو جماعت ہے پی ٹی آئی یہ پاکستانیوں کی، تو یہ واردات بھی انہوں نے ڈالی ہے۔ اور دوسرا، یہ بندے اگر کھڑے نہ کرتے تو کیا ہونا ابھی بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ بلا مقابلہ کی بجائے الیکشن میں جاتے ساری سیٹیں ہار جاتے، نظریے کی جیت ہونی تھی، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے منہ پر تھپڑ پڑنا تھا۔ لیکن یہاں پھر ثابت کیا ان باہر بے غیرت قسم کے لوگوں نے، کیوں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں اس کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ، کیوں جو ہے شاہ محمود قریشی کو، اعجاز چودھری کو، وہ عمر سرفراز چیمہ جیسے لوگوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں مینج ہیں، وہ مینج ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر وہ باہر ہوتے تو وہی نظریہ ہوتا۔ اور سمپل بات ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے ابھی اور گفتگو ہوگی، وہ کہتے ہیں یار کہ آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ آرمی ہے، انڈیا میں تو آرمی نہیں ہے، انڈیا میں تو جمہوری حکومت ہے، وہاں پر کیوں نہیں جو ہے وہ انقلاب اس طرح سے آتا؟ وہاں بھی وہی غربت ہے، وہی پرابلمز ہے، وہی آئین کہیں پہ ہے، کہیں جو کیا کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ کا اصول اپنایا جاتا ہے۔ تو انڈیا میں یہ کیوں ہے؟ یعنی یہی دگڑ دلے جو ہے جس پہ گفتگو، اس کی وجہ یہ ہے انڈیا میں بھی سیاسی شعور نہیں ہے، یعنی جمہوریت ہونے کے باوجود لوگ جو ہے، جب تک آپ کا ہر شہری مکمل، جو قائد اعظم واز ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اگر آپ جمہوریت کو ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کی نشو نما چاہتے ہیں تو ہر پاکستانی کو سیاست میں حصہ لینا ہوگا۔ جس دن انڈیا کا عام شخص، یہ جتنی ان کی پارٹی ہے اس میں آنے لگ گیا، یہ پڑھے لکھے لوگ آئے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کرکٹر، فلم سٹار، بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے وہ بس بیٹھے ہیں، لیکن وہ سیاست میں نہیں آتے۔ اور اس وجہ سے مودی جیسے لوگ جو ہے وہاں پہ ایکسٹریمزم پھیلاتے ہیں، دین کا استعمال کرتے ہیں، کبھی جذبات بھڑکاتے ہیں لوگوں کے، جب تک، اور یہی ان کی تنزلی کی وجہ ہے۔ ادروائز ہمارے جہاں سے ان کی جو ہے بہت ساری چیزیں بہتر ہیں، جمہوری ایک کہہ لیں کہ تسلسل بھی ہے، لیکن وہ مکمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عام شخص اس میں نہیں آ رہا، تو اس لیے ہے۔ تو یہاں پاکستان میں یہ کہ عوام میں یہ شعور آ چکا ہے، لیکن جب تک آپ جو ہے مکمل طور پہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، اس پہ ڈٹے رہیں، آپ نے ان لوگوں کو ماننا نہیں ہے، ان کے خلاف ریزسٹنس اپنی جاری رکھنی ہے، تو ایک وقت آئے گا آپ اب انوالوڈ ہیں، آپ پولیٹکس میں انوالو ہے پوری قوم، تو اسی لیے ان کو جا کے وہ بونگیاں مارنی پڑ رہی ہیں، وہ غلط بیان ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ وہ جو ابھی ہوا ہے کیسز میں کہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ شخص کو جو ہے انویسٹیگیٹو آفیسر کو جو عمرہ کرنے گیا ہوا تھا کہ آپ جناب احرام میں آن لائن آیا تو آپ قسم اٹھا کر یہ کہیں، تو اس کے منہ سے سچ نکل گیا نا کہ جناب یہ وہ کہیں جنہوں نے کیس بنایا، میں کیوں یہ اس طرح قسم اٹھا کے یہ بات کروں؟ تو مقصد ہے جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح یہ ابھی جو ہوا ہے، جب پوچھا گیا، جج نے پوچھا کہ ڈنڈے کہاں سے، کہا آپ نے جی 1 مہینے کے بعد جو ہے ہم نے ڈنڈے برآمد کیے ہیں، یہ ڈنڈوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے تھے، اور یہ کہاں ڈنڈے موجود تھے؟ یہ جناب وہ جو آپ کا لاہور میں اس کمپنی نے جو قبضہ کیا ہوا نا آپ کا وہ فورٹرس اور جتنا وہ کینٹ کا ایریا، اس کے اندر موجود تھے۔ جج نے پوچھا کہ وہاں صفائی ہوتی ہے؟ تو مصروف نے فرمایا آگے سے جی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈے جو ہے وہ 1 مہینہ تک وہیں پڑے رہ گئے اگر صفائی ہوتی ہے؟ مقصد یہ ہے جناب، جب آئین کی پاسداری نہ کی جائے، جب آئین کی حکمرانی نہ ہو، جس کے لیے یہ عوام کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، وہ کیا کہتے ہیں نا اقبال کا شعر ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو یہ قوم اب گرنے والی نہیں۔ یہ جتنا مرضی اب مایوس کر لیں، یہ قوم مایوس نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں، کیونکہ وہ مرد کلندر جو جیل میں بیٹھا ہے اس نے بتا دیا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اور ہم نے تو اسلام اتنا جو ہے وہ مولویوں سے اور مدرسوں میں رٹے لگا کر نہیں سیکھا، جتنا اس مرد مجاہد نے اس قوم کو شعور دے دیا اور دین کے بارے میں بتا دیا کہ اصل دین کیا ہے۔ تو اس لیے آپ نے مایوس نہیں ہونا اور اس پہ جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ جی اس کے بعد ہے کہ جی ڈی جی ہمارے اور ہمارے چیف ایئر مارشل چیف جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیا نام ہے ہمارے یہ فیلڈ مارشل صاحب بھی یہ جناب امریکہ پہنچے، خبر دی ہے۔ اس خبر کے مطابق وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے جناب، وہ کارڈز کے اوپر جو ہے وہ ان کی تصویریں ہیں، چھوٹے چھوٹے کارڈز، اور ساتھ ساتھ اس پہ نعرے لکھے ہوئے ہیں، اور وہی شدت پسندی جو ایک جھڑپ ہوئی ہے یعنی انڈیا کے ساتھ،
اس کو بنیاد بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان ڈفرز کو یہ نہیں پتا جناب کہ قوم کہاں چلی گئی ہے، قوم کا ایک ایک شخص باشعور ہو چکا ہے۔ تم بے غیرت ڈفر ایف اے پاس 12ویں پاس، تم وہیں کے وہیں کھڑے ہو، یہ تمہارے کارڈ دینے سے فلاں دے، تم کیا سوشل میڈیا نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے؟ لیکن یہ جھوٹے، اور اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان کا باہر جانا، عوام کا پیسہ خرچ کرنا، ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات کرنا، اور وہاں ایک انتہائی بیہودہ سا اپنی ایڈورٹیزمنٹ کروانا۔ تو میڈیا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ از دا ڈینجرس اور افیکٹو ویپن آف دا سینچری۔ یہ ڈیجیٹل ایج ہے، آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، تو اس لیے ڈٹے رہیں آپ۔ تو وہاں پہ جناب انہوں نے وہ کارڈ تقسیم کیے ہیں، اس پہ نعرے لکھے ہوئے، یعنی شرم نہیں ان لوگوں کو آتی کہ آپ جناب آئین کے خلاف کھڑے ہیں، آپ پاکستان کے نظریے کے خلاف کھڑے ہیں، اور پھر بھی کھڑے ہیں۔ جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ صدیق جان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا، تو انہوں نے خیر اپنے جذبات کے اظہار کیا، اس کا میں مفہوم بتا دیتا ہوں کہ کہہ رہا یعنی اسی طرح کا انہوں نے کہا ہے کہ جناب قوم پر رحم کھائیں اور قوم کی نبض کو سمجھیں اور آپ صحیح ہو جائے۔ تو ایک بہت اچھا ڈائیلاگ آپ کو ارطغرل غازی میں تھا کہ صلح کر کے یا معافی مانگ کر آزادی نہیں ملتی، آزادی کے لیے خون دینا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ آپ اس طرح کے صدیق جان صاحب کہنے کی آپ کے دل میں محبت ہے وطن کی، لیکن ایسے نہیں۔ ان کو جب تک مکمل ایک طاقت کے ساتھ، انہوں نے ابھی تک قوم کو طاقت سے میں نے کیا نا، آپ جب تک طاقت کے ساتھ ان کو، اور طاقت ہماری کیا ریزسٹنس ہے، مکمل طاقت کے ساتھ، اور سوشل میڈیا جب تک آپ ان کو اس کے مطابق ان سے معافی نہیں منگوائیں گے، یہ آپ سے کہیں کہ ہم پر اب رحم کھاؤ، تب تک آپ کو آزادی نہیں مل سکتی۔